بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. ایک صحابی حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک فرضی کیس میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں, یعنی میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کسی کافر سے میدان جنگ میں لڑ رہا ہوں, دو بدو لڑائی ہو رہی ہے, اسی دوران وہ کافر میرے اوپر وار کرے اور میرا ایک ہاتھ بھی کاٹ دے, اور تھوڑی دیر بعد وہ میری تلوار کے نیچے آئے اور وہ کلمہ پڑھ دے, تو میں اسے قتل کر دوں؟ تو ظاہر آپ نے تو کہنا چاہیے کر, بدلا لا, آپ نے یہی کہنا تھا نا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو پھر تو اسے قتل نہ کر, اور اگر تو نے اسے قتل کیا تو قتل کرنے کے بعد اللہ کے حضور وہ اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں قتل کرنے سے پہلے تم کھڑے تھے, اور تم اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ گے جہاں اس کے قتل ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہوا تھا. بالکل ریورس. یہ ہے ٹالرنس کا لیول. یہاں تو ایک دوسرے مسلمان کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی کی ایکسپلینیشن وہ اسامہ ابن زید والی حدیث ہے, وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اسامہ ابن زید کہتے ہیں, ان سے تو پریکٹیکلی یہ کام ہو گیا, وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے دوران جب ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے ڈر کے کلمہ پڑھ دیا. انہوں نے تو یہی اسیس کیا, میں نے اسے قتل کر دیا. بعد میں دل میں گلٹ تھا, قلق محسوس کیا. کسی دن حضور کا موڈ ٹھیک دیکھ کے تو انہوں نے اپنی عرضی ڈال دی, یا رسول اللہ اس طرح ایک جنگ کے دوران ایک کافر جب میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا پھر بھی تو نے اسے قتل کر دیا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا کہ وہ ڈر کے کلمہ پڑھ رہا ہے. اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کر دے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا؟ حضور یہ جملہ رپیٹ کرتے رہے حتیٰ کہ اسامہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج سے پہلے میں کافر ہوتا, آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرے نام اعمال سے یہ گناہ تو دھل جاتا. یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے جو یہ بات کر رہا ہے, یہ حضور کا سب سے لاڈلا صحابی ہے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ گود میں زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو حضور بٹھاتے تھے, دوسری طرف اسامہ ابن زید کو, کیونکہ یہ بھی پوتا تھا وہ بھی پوتا تھا. زید ابن حارثہ جن کا نام قرآن میں آیا ہے یہ ان کے بیٹے تھے, تو منہ بولے بیٹے کا وہ بیٹا تھا. نبی علیہ السلام اس سے بہت پیار کرتے تھے, حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ غصے کی حالت میں کوئی شخص رسول اللہ کے غصے کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا تو لوگ اسامہ ابن زید کے ذریعے سفارش کروایا کرتے تھے. وہ جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا نا, اس وقت اسامہ کو ہی آگے کیا, باقی سب کو پتا تھا کہ آگے ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ, لیکن حضور نے کوئی لحاظ نہیں کیا. آپ نے ممبر لگوایا, مسجد میں خطبہ دیا, آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عوام الناس کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہ بالفرض وہ بھی چوری کرتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے کہ دین کی نظر میں سب کے سب برابر ہے, مرتبہ اپنی جگہ, اللہ کے حضور جب پیش ہونا ہے سب برابر ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نبی کے چچا عباس میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے, اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے, اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے. یہ رسول اللہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کو مخاطب کر کے کہہ رہے اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اور کون فاطمہ؟ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جنتی عورتوں کی سردار. جی اگر فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے
تے بابے تے شے کوئی نہیں جڑے کہندے اسی جناب ادو تک جنت ہی نہیں جاواں گے جب تک تانوں ساریاں نو لینا چاہیے. اتنی بات تو درست ہے, کدھر نہ کدھر لے کے جاؤ گے, جنت ہی نہ کوئی لے کے جا سکتا. ہاں جنت میں اپنے اعمال سے ہی جانا ہے, آپ دوسری طرف کدھر نہ لے جائیو. اب وہ بخاری مسلم کی حدیث کی طرف واپس آئے, اسامہ ابن زید والی. اس حدیث کے بعد مجھے یہ بتائیے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے, جہاں کہ ایک صرف نیو مسلم کلمہ گو جو ڈر کے واقعی کلمہ پڑھ رہا ہے, ہم بھی ہوتے یہی اسیسمنٹ کرتے ہیں, ان کو نبی علیہ السلام بینیفٹ دے رہے ہیں, یا تو مسلمان کو بینیفٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا, اس میں سے جو مدنی پھول برآمد ہوا کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے دل چیر کے نہیں دیکھا, اور آپ کے بزرگوں نے آپ کو یہ کہانیاں کرائیں اور ہمیں بھی بچپن سے کرائیں کہ جی کوئی ادنا صحابی بھی ہو, خواہ حضرت واشی کیوں نہ ہو, ان کی مثال دی جاتی ہے. ان کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اگر ان کے گھوڑے کے نتھنوں میں بیٹھے, اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. اور پھر غوثوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نہیں, پوری کائنات کو وہ ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتے ہیں, اور سرکار ہوتے موبائل نہیں صحیح طریقے نال دیکھ سکتے کہ کام کس طرح کرتا ہے, جب تک اسی نہ انہوں نے سکھائیے, یہ تو چھڑ دو. ہم پوچھتے ہیں اسامہ ابن زید نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ غوث کتب ابدال جو ہیں وہ تو پوری کائنات کو دیکھیں گے, ہاں میں نے دل چیر لیا تھا, وہ تو اپنے مریدوں کے دلوں کے حال کو بھی جانیں گے, تو میں تو اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوں, میں نے دل چیر لیا تھا. اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے. اس میں پھر ہم بولتے ہیں نا کہ بابت شاہی کوئی نہیں, اگر صحابہ کرام کا یہ سٹیٹس ہے. پھر انہیں برا لگتا تھا, ہم نے اسے کمپلیٹ کیا. اب یہ دیکھیں آپ سامنے لکھا ہوا ہے ٹیبل پہ کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. اب تو خیر یہ پوری آپ لوگوں نے غزلیں اس پہ لکھنی شروع کر دی ہیں. ہاں اے تے ایک سمجھ لو جنہوں کہہ نا ایک ٹائٹل مل گیا انہوں نے اگے ٹوری آؤ دے, ٹھیک ہے, علی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بنو امیہ تے شاہی کوئی نہیں, بڑھا دے جاؤ سارے. ایک پاسے سارے اور رشتے رکھو جڑے قرآن و سنت تو ثابت نے, دوے پاسے انہاں دے کھڑے کیتے ہوئے رشتے, ٹھیک ہے, تو فٹ کریے پوری اسی بیر میں آپ پوری نظم لکھ دیں. تو یہاں پہ یہ عقیدے کی بھی اصلاح ہوئی. یہ تو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس تھا, اس حوالے سے انہوں نے